الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان نفس الامارۃ بالسوء وقال صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوست، درشی پڑھ لی آپ نے؟ سب نے پڑھ لی. میرے معزز دوستوں بزرگوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، میں کامیاب ہو جاؤں. اب کامیابی کے جو طریقے ہیں، جو زاویہ نگاہ ہے، جہاں جس ٹریک پہ چلنا ہے اس ٹریک پہ چلتا نہیں ہے، اس سے ہٹ کے چلتا ہے. ہم صرف فضائل کے اوپر جاتے ہیں. حج کر لیے، عمرے کر لیے، اتنی تسبیحات پڑھ لی. دیکھیں نا، مالک سب کچھ مل رہا ہے اللہ سے. ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر اللہ کو بات نہیں بننی ہے. تو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہونے چاہیے نا. اللہ راضی کس سے ہوں گے؟ اللہ راضی جب ہوں گے جب اس کو ہم ناراض کرنے والے اعمال نہیں کریں گے. ہم بد نظری نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، بدگمانی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، نیتوں کو اپنے ٹھیک رکھیں گے، تمام چیزیں ہوں گی نا، تب جا کر بات بنے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفلی کا فیصل اوپر بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر اوپر آپ بیٹھ نہیں سکو گے. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والے اعمال نہیں کریں گے اور وہ راضی ہوں گے. دیکھیے دو تار ہیں ہمارے قلب کے اندر، جو ایک روح ہے اور روح کے اندر ایک فراست کا وہ راستہ دکھاتی ہے، نور ہوتی ہے. اللہ پاک نور خود ہے، اور اندر میں روح ہے، وہ بھی نور ہے، اور روح ہی ایگزیکیوٹیو ہے. جسم ایگزیکیوٹیو نہیں ہے. اگر جسم ایگزیکیوٹیو ہوتا تو انسان کی روح جب نکل جاتی تو وہ کام کا ہوتا، وہ تو مردہ پڑا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. اب روح کے اندر فراست یا ویژن جس کو کہتے ہیں کیسے پیدا ہوگا؟ وہ دو تار ہیں اس کے اندر. بجلی کا آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بھی دو تار ہیں، ایک نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے. ایک کرنا ہے، ایک نہیں کرنا ہے. دو اعمال ہیں نا، ایک کرنے کے اعمال ہیں، ایک نہیں کرنے کے اعمال ہیں. ہم کرنے کے اعمال تو کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ سورہ مزمل پڑھ لیجئے تو روزی کھل جائے گی، یہ پڑھ لیجئے تو اتنے لاکھ کا ثواب ہو جائے گا، یہ کر لیجئے اتنے ہو جائے گا. عمرے حج کر لیجئے. عمرے حج کے لیے ہم نے جب کیے تھے پہلے، تو اس وقت تو آدمی تو آپ پہلی صف کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر مناجات مقبول پڑھتے تھے. اب بزرگوں کو سب کو دیکھا ہے. اب تو اتنے لوگ بڑھ گئے ہیں. پھر کیوں ہماری تنزلی ہے؟ پھر کیوں ہمارے اتنے مسائل بڑھتے ہیں؟ آپ مسلمان کہیں بھی دیکھیے، کیا ہمارے ساتھ مسئلے نہیں ہیں؟ ہمارے ایگو اندر میں بھرا ہوا ہے، میں بھری ہوئی ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے. اہم ہے، ہمیں پوچھا جائے، بات کی جائے، وہ کیا ہے اندر میں ان بلڈ اندر ایک نفس ہے. اس کا ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ویژن کیوں ہمیں نہیں آ رہا. دو تار ہیں، ایک نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے. جب دونوں ملتے ہیں تب بجلی بنتی ہے اور روشنی آتی ہے. ہماری روشنی پیدا نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک تار ہمارا چل رہا ہے. ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، عبادت ہم نے ڈھیر سے کر لی، پر دوسرے دن عبادت ختم ہو جاتی. کسی کو ہرٹ کر لیا. آج آپ دعوتوں میں جائیں، دوستوں میں جائیں، تو جس کو جو بول سکتا ہے نا زیادہ، تو وہ زیادہ ہرٹ کرتا ہے. جو بولتا ہے وہ ہرٹ کرتا ہے. اب آپ ہرٹ کریں گے، زیادہ بولیں گے، زیادہ باتیں کریں گے، زیادہ عمران کی، آصف زرداری کی، نواز شریف کی بات کریں گے، تو وہ آپ وہاں امپورٹنٹ ہوں گے. وہ ان کی قبر میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا. میرا کیا ہے اس کے اندر؟ تو وہ آپ ایسے کسی کو تانا دے دیں گے، کسی کو کوئی نہ کوئی جو سب میں کمزور ہوگا اس کا آپ مذاق اڑا لیں گے. آپ کا ختم ہو گیا. آپ نے 1 لاکھ کمایا، شام کو 0 ہو گئے. تو لیکن کچھ کام ایسے جو نہیں کرنے ہیں. اللہ کو نافرمانی، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نافرمانی والے کام کرتے ہیں. وہ ہمیں نفس اندر میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اندر میں نفس رکھا ہے، اور نفس رکھنے کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اس کے لیے تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی. تکلیف پریشانی اللہ کو علم میں تھا. یہ قسمت ہے. پہلے قسمت کو سمجھ لیجئے. قسمت کس کو کہتے ہیں؟ قسمت یہ نہیں ہے. قسمت میں اللہ نے اگر ہمیں اختیار نہ دیا ہوتا اور یہ سب معمول سیٹ ہوتا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کس بات کی؟ اللہ ہمیں حساب کیوں لیتے؟ اللہ قسمت اس کو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم نفس میں کس طرف جائیں گے. یہ اللہ کے علم میں ہے.
ہم نفس کے اندر نفس کی مانیں گے، شیطان کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ ہم کس طرف جائیں گے؟ ہم مغلوب ہو جائیں گے اور نفس کی مان کے شیطان کی طرف جائیں گے. اللہ کے علم ہے، وہ اللہ کی قسمت لکھا ہوا ہے. اللہ یہ نہیں اللہ کیسے چاہے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے جنت بنائی، انسان بنایا، سب کچھ بنایا، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اس کا سن لیجیے، عجیب بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ اے رب، آپ نے خلق کو پیدا کیا اور آپ نے اپنی نعمت سے ان کی تربیت فرمائی، پھر کیا آپ قیامت میں انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے؟ بڑا کوشچن ہے، لاجک والا کوشچن ہے نا. ان کو فرمایا کیا قیامت میں انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام زراعت کرو. چنانچہ انہوں نے زراعت کی اور اسے کاٹ لیا. خدا نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم نے اپنی زراعت کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، عرض کیا کہ میں نے اسے اٹھا لیا. اور ارشاد ہوا کچھ چھوڑا بھی؟ انہوں نے کہا، عرض کیا جو بے خیر تھے، فالتو چیزیں تھی، اس کو میں نے چھوڑ دیا. بے خیر تھے، بے فائدہ تھی، اسے میں نے چھوڑ دیا. ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام میں بھی دوزخ میں انہی کو ڈالوں گا جو خیر سے خالی ہوں، جو خیر سے خالی ہوں. تو یہ ہمارے اندر ہے. اب یہ نفس اندر اللہ نے ان بلڈ اندر ہمارے ڈال دیا ہے کہ دونوں چیزیں دے دی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے، کتنی بھی عمر ہو جائے، بڑھاپا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. یہ گناہ کے تقاضے پیدا کرتے، ہمت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے کہ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. کہ آپ دیکھیے اللہ پاک کیا ہے، اللہ پاک اپنے آپ کو رب کہتے ہیں نا. میں رب ہوں. رب کہتے ہیں پالنے والا. پالنے والا دینے والا ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر دینے پہ راضی. ایک اللہ کی واحد ذات ہے جو مانگو تو راضی ہوتے ہیں، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں. باقی آپ دنیا والوں سے 1 دفعہ 2 دفعہ مانگی، 4 دفعہ مانگی، ناراض ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ذات ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہ نفس کیا ہے؟ آج کی جو ہماری تھی امارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کثیر برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. جو اندر میں نفس ہے نا، وہ ہر وقت برائی کا. بد نظری ابھی کر لو نا، غیبت کر لو نا، کسی کی بات کر لو نا، کسی کو بہتان لگا دو نا، کسی کا آپ تجسس کر لو نا، یہ سب حرام کام ہے. غیبت کر لو نا، کوئی بات نہیں، ابھی بعد میں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے. اعمال کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا اور رکنا اور مجاہدہ کرنا سب سے مشکل کام ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سن لیجیے. ایک بڑا قافلہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جہاد کر کے آیا اور فتوحات کر کے آیا. جہاد، قافلہ اور فتوحات کر کے آیا. اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو. وہ جہاد اصغر ہے، یہ روز روز کا جینا. ماں کو راضی کرو، بیوی کو راضی کرو، بہنوں کو راضی کرو، رشتہ داروں کو راضی کرو، حلال کماؤ. تمام تقاضے دن بھر پیدا ہوتے ہیں، روز جی کے مرنا اور مر کے جینا. وہاں تو آپ نے تلوار چلا، یہ شہید ہو گئے، واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جہاد میں اصغر سے اکبر کی طرف چلو، کیونکہ نفس ہر وقت ہمارے تقاضے گناہ کے پیدا کرتا رہتا ہے. یہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ مزے لے لو، یہ مزے لے لو. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ نفس جوان ہو یا بوڑھا ہو، اس سے ہمیشہ آخری سانس تک ہوشیار رہو. یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء ہے، ہمیشہ کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا رہے گا. اس لیے جن لوگوں کے بال سفید ہو گئے ہیں ان کو پریشان نہ ہونا چاہیے کہ اب بھی ہم گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، ہم کو گناہوں کے وسوسے آتے ہیں اور وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کب تک یہ کمبخت ہم کو پریشان کرے گا. جملہ اسمیہ میں دوام میں بالدلالت کر کے اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بیان کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ کثیر العلم و بالسوء رہے گا، برائیوں کی طرف تقاضا ہوتا رہے گا. کتنی بھی عمر ہو جائے برائی ہوگی. ہم نے خود دیکھا ہے، بڑی بڑی عمر کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے، گناہ چھوٹتا نہیں ہے. پھر اگر ہمت کر کے آج ہی ہمت کر لینی، گناہ چھوڑ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے. خالی کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کے اندر ہے نا. اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے آپ گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 2 جنت دوں گا. سورہ رحمان کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنت دوں گا. گناہ کا ہے، کر سکتے ہو، جوانی ہے، ہمت ہے، آپ کا منصب ہے، آپ پوزیشن پہ بیٹھے ہو، آپ سب چیز کر سکتے ہو، گناہ کر سکتے ہو، اور گناہ اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے. اسی طرح آپ اپنی پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، معاشیت ہے نا. دیکھیں نا، ہمارا 5 چیزوں کا ہمارا اسلام مکمل ہوتا ہے. توحید، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کٹ جائے، ہم غیر اللہ سے بالکل کٹ جائے. پھر اعمال کا ایک حصہ ہے 5 حصے میں سے، پھر اخلاق، پھر معاملات، پھر معاشرت. معاشرت میں ہم زیرو نہیں ہیں،
ہماری بیٹیوں کو گھر میں، بہووں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں دیکھ لیجئے کیا حالت ہماری یہاں ہے. آپ کو اکثر جو کیسز نظر آتے ہیں، آپ کورٹ میں چلے جائیے تو طلاق کے، بغیر طلاق کے آپ کو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، آپ کے وراثت کے ڈھیر پڑے ہوئے. میں پہلے کورٹ، ہائی کورٹ جاتا تھا، دیکھتا تھا ہماری رسپیکٹیبل اچھی فیملی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بکس میں تمہارے جو یہ لکھا ہوا ہے نا، بہن کو وہ دے دیں گے ورثہ. اب بکس میں تو ظاہر ہے تھوڑی سی رقم ہوتی ہے نا، بغیر بکس کے رقم ہوتی ہے زیادہ، تو وہ پھر بہن بھی اس کے اوپر کیس کر رہا ہے، اس کے اوپر کیس کر رہا ہے. دنیا پڑی ہوئی ہے اس کے اندر، اسی میں لگے ہوئے، اسی میں زندگی 20 سال سے کیس چل رہے ہیں. ہم اخلاق، معاملات اور معاشرت میں زیرو ہیں. اس زیرو ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہے نا جہاں پر ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی، دونوں چیز ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے کہ یہیں رہنا ہے، یہیں وقت گزارنا ہے. کوشش تو کریں، چل تو پڑے اس طرف. ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں، ہمارے صبح سے رات تک اور زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش تو کریں، مجاہدہ تو کریں، اللہ سے روئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، اس کے اندر اپنے گناہ پہ روئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا راستہ بتا دیجئے. آپ نے کہا 3 کام کر لیجئے، زبان کو قابو میں رکھیے، اور غیر ضروری آپ باہر لوگوں کے پاس مت جائیے، اپنی خلوت اختیار کیجئے، جہاں ضروری ہے وہاں جائیے، با مقصد جائیے، بے مقصد مت جائیے. اور تیسرا، اپنے گناہوں پہ رونا ہے، اپنے اعمال پہ. ہم کسی چیز کا حق تو ادا کر نہیں سکتے، تو رونا ہی ہے نا اس کے اندر. حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کیا عمدہ مثال دی ہے کہ تقویٰ سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. وضو میں کیا ہوتا ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر تقویٰ ٹوٹ جائے، اللہ سے نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی آئے دن میں ڈیلنگ کے اندر، کاروبار کے اندر، رشتہ دار کے اندر، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کبھی انسان ہے، موڈ ہے 19-20 ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو وضو جیسے ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہے. تو اگر انسان اللہ سے توبہ استغفار کر لے، رونے لگ جائے، بات کرنے لگ جائے، تو انشاءاللہ دوسرے دن یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے، وہ بھی معاف کر دے گی آپ کو. باوضو رہنا آسان ہے. وضو میں کیا ہوتا ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر تقویٰ ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ تقویٰ کے لیے کمر باندھ دیجئے کہ یا اللہ مجھ سے نالائکی ہوئی ہے، آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اور گناہ سے پہلے نفس سے پوری لڑائی لڑیے، پورا مقابلہ کیجئے، جہاد کا حق ادا کیجئے. یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر تمہیں گدھے کی طرح جدھر چاہے لے جا رہا ہے اور تم پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو. جو شخص نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ مجرم ہے. یہ حکیم الامت، میں ان کی کتاب آپ کو سنا رہا ہوں، یہ معاملات میرے اپنے نہیں ہیں. جہاد نہیں کرتا وہ مجرم ہے. اس سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے گناہ سے پہلے نفس سے لڑائی کیوں نہیں کی. ایک ہے گٹر میں گرنا، ایک ہے اپنے آپ کو گٹر میں گرانا، ایک ہے پھسلنا، ایک ہے پھسلانا، ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا. دیکھیے گناہ ہونا اور بات ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ گناہ نہ ہو، گناہ تو ہو جائے گا، لیکن گناہ ہونا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے. کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا ہے. دیکھیے نا، اسی لیے ہے نا، ہمارے لیے کیا ایک ہی راستہ ہے نا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وہاں سے ہمیں مل رہا ہے، دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. کس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، دونوں استغفار. ہمیں تریاق دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ حل ہے تمہارے پاس. ہم سے تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انسان کو میں بھیج رہا ہوں، نفس کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ گناہ ہوگا، ہو جائے گا، لیکن اس کا حل بھی تو دے دیا ہمیں نا. ہم فوراً استغفار اس کو کر لیجئے، استغفار کرنے کے بعد ارادہ کر لیجئے، عزم کر لیجئے، ندامت کا اللہ سے اظہار کر لیجئے، ختم. جیسے وضو دوبارہ کر لیا آپ نے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، اے زاہد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. اگر یہ آپ کے اندر تہجد، نیکی، سب چیز آ جائے، خوف زدہ رہنا جب تک قبر میں نہ خیر سے ایمان کے ساتھ پہنچ جائے، کلمے کے ساتھ نہ پہنچ جائے، جب تک اس کے آسرے پہ نہ رہنا کہ میری تہجد، اس کے اوپر آپ آسرا کر رہے ہیں کہ آپ کا تہجد ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے کسی بھی وقت کا. کیونکہ شیطان عابد ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے. دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری عبادت کی آخری وقت میں انہوں نے گناہ کے اوپر لگا دیا. تو ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ ہو کر، فکر مند ہو کر رہنا ہے کہ جب تک ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبر میں نہ پہنچا دے. یعنی نفس پہ اعتماد مت کرو، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بچھو کے ڈنک اور کتے کی دم کی طرح ہے. ایک شخص نے 10 سال تک کتے کی دم کو نلکی میں ڈال کر رکھا اور تیل بھی لگایا، گرمی سے سیدھی ہو جائے گی، لیکن 10 سال کے بعد بھی جب نکالا تو ٹیڑھی تھی. یہی حال نفس کا ہے. لیکن تقویٰ اس کے برے تقاضوں ہی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن تقویٰ اس کے برے تقاضوں سے ہی پیدا ہوتا ہے. یہ برے تقاضے اللہ نے ہمیں میٹیریل اور اجزاء دیے ہیں تعمیر تقویٰ کے لیے. جب نفس میں برے تقاضے پیدا ہوں
اور آپ ان سے جہاد کریں، یعنی ان پر عمل کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ برائی کا خیال ہی نہ آئے، وہ تو ہجرہ مؤنث ہو جائے گا، مخنث ہو جائے گا۔ خوب سمجھ لیجئے، اللہ نے کافور کی گولیاں کھانے کا حکم نہیں دیا ہے، جو سانس زندگی کے ہیں اس کو غنیمت سمجھ لو۔ پھر یہ باتیں کان میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، بزرگوں کی باتیں اختر سنا رہا ہے، یہ مولانا حضرت اختر حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، تو وہ اس میں فرما رہے ہیں کہ بزرگوں کی بات اختر سنا رہا ہے، میری حقیقت کو نہ دیکھیے، نلکے کو مت دیکھیے، اس میں پانی کہاں سے آ رہا ہے وہ دیکھیے۔ یہ کس کے میں بیانات ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں میں کر رہا ہوں، میرے بیان کو نہ دیکھیے، مجھے نہ دیکھیے، وہ کس کے بیانات ہیں اس کو آپ اس کو دیکھیے۔ نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب موضوع ہمارا یہ سن لیجئے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم المدرارا، وہ آسمانوں سے تم پر بارش کر دے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تم کو مال دے گا اور اولاد دے گا۔ تو مال کو پہلے اور اولاد کو بعد میں بیان کیا گیا ہے، تو مال کو پہلے اور اولاد کو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کلام اللہ کی تفسیر میں آپ کا جو بھی ارشاد ہے کسی نہ کسی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت انس کو جب جو آپ نے دعا دی اس میں اسلوب قرآن کے مطابق مال کو مقدم کیا، سبحان اللہ، یہی آپ کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا بندہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے، اس لیے آپ نے بہت سی دعائیں سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت کے حصول کے لیے ایک دعا قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، باریکی سے سمجھ لیجیے، اپنے اعمال کے اوپر نہ فکر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ اللہ کی رحمت میں ہوگا وہ گناہوں سے بچا ہوا ہوگا، اور جو گناہوں سے بچا ہوگا اس کے لیے اس کا ایک تو ایسی 4 دعائیں بتائی ہیں جو ہم نے مستقل ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہم نے یاد کی ہیں، ہماری عادت میں ڈالی ہے، اور ہم سب کو عادت میں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا بندہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے، اس لیے آپ نے بہت سی دعائیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت رسول کے لیے دعائیں قرآن پاک میں نازل ہوئی فرمائی۔ پہلے میں کلام اللہ پیش کرتا ہوں، کلام اللہ پیش کرتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ ایسی دعا ہے، انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے ایمان کے ساتھ ہم قبر میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے آؤں فگا کر کے یہ دعا ہم نہ کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا، قلب ہے نا یہاں پر، یہ ادھر ادھر ہوتا ہی رہے گا، نفس چکر ڈالتا رہے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یہ پہلی دعا سکھا رہے ہیں ہمیں۔ یہ مجھے امید ہے کہ ہماری اکثر یہ بات ہوتی رہی ہے، سبوں نے یاد بھی کر لی ہوگی، یاد بھی ہوگی، اور اعمال کے اندر بھی ہوگا۔ خالی یاد کرنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، یہ اعمال میں آ جانا چاہیے۔ کم از کم دن میں 5 دفعہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دو یا 3 نماز میں، 2 یا 1 دعاؤں میں تو یہ اللہ سے رو کر آؤں فکا کر کے مانگ لینا ہے، تو اور انشاءاللہ خالی ایک دعا ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بس آپ مانگ لیجیے اللہ سے، ہے نا۔ اس کی تفصیل وہ ہری کتاب کے اندر ہے، اگر جو پڑھنا چاہے تو ہمارے پاس جو ہوتی ہے اس کو دیکھ لیجیے گا، ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، یعنی ہمیں نفس کا غلام نہ بننے دیجیے۔ کیا تفسیر کا ترجمہ ہے، بعد إذ هديتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم کو حبا کر دیجیے وہ رحمت۔ کون سی رحمت؟ یہاں رحمت سے مراد اللہ ما رحم اللہ رحمت ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس رحمت سے مراد استقامت علی الدین ہے اور نفس کے شر سے حفاظت ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، سب نے سے پہلے دستگیری فرمائی کہ میرے بندے کو اللہ ما رحیمہ والی رحمت کیسے پائیں گے جس سے نفس کے شر سے بچے رہیں، اس لیے یہ آیت نازل فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد۔ دیکھو وہ آپ کو 2 باتیں بتائی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، استغفار۔ اس کے بعد یہاں آپ کو آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ جو غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اس میں حکمت اور مصلحت تھی نا، دنیا میں بھیجنا تھا اور ہمیں سکھانا تھا، تو ربنا ظلمنا، وہاں استغفار کے بعد استغفار کیجئے۔ استغفار ہم دن میں چلتے پھرتے اس کی گنتی نہ رکھیے، اب آپ بغیر گنتی بغیر حساب کے اس کی استغفار آپ نے کرنا ہے۔ جب استغفار کریں گے، استغفار میں ہماری ندامت ہے اور اللہ کی عظمت ہے، ہمیں اللہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تو آپ نے غیر محدود نعمتیں ہمیں دی بھی ہیں، کیسے ہم شکر ادا کر سکتے؟ استغفار شکر بھی ہے کہ اللہ آپ کی عظمت ہم اپنی ندامت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو استغفار کے بعد
ہماری سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے، کوشش کر کے 3 دفعہ ہر نماز کے اندر، ہر نماز میں نہ پڑھ سکے تو 2-3 نماز میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ گریہ بازی کی برکات، کل میں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ مقروض ہو گئے۔ دیکھیے اللہ سے روئے بغیر، فرمایا نا کہ نجات کا کیا راستہ میں نے ابھی سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اپنے گناہوں پہ رونا ہے۔ رونے کی شکل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے، آپ کو کیفیت بنانی ہے۔ ہم اذکار اور ذکر اس کے لیے نہیں کرتے کہ جنت اور حوریں ملے، ہماری کیفیت بن جائے۔ ہمیں اللہ پاک چاہیے، ہمیں خالق کی جنت چاہیے، جو حوریں خالق کے حوریں، یہ جنت اور حور تو مخلوق ہے، ہمارا تعلق ہمیں خالق چاہیے۔ وہ خالق کیسے ملے گا؟ کیفیت سے ملے گا۔ اور کیفیت کیسے ملے گی؟ اعمال سے ملیں گے۔ اعمال کے بغیر، اعمال کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا تعلق مع اللہ ہو جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے۔ ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، تعلق کیسے بنے گا؟ یہ تعلق بنانے کے لیے اعمال ہے، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ سے بھی رجوع اللہ بڑھ جائے، تعلق ہو جائے، رجوع اللہ کیفیت کے ساتھ ہو، رونے کے ساتھ ہو۔ جب رونے کی شکل بنتی ہے، روتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ ماں باپ بیٹھے ہو، دادا نانا نانی بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس کے اندر ہم بچوں کی تو غم تکلیف سن نہیں سکتے، پریشانی سن نہیں سکتے، ذرا سی پریشانی ہے دوڑ کے جاتے ہیں، تو اللہ تو 100 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، اس کے کل میں نے سنایا تھا، ایک بزرگ مقروض ہو گئے، سارے قرض خواہ ان کو گھیرے ہوئے تھے، اور وہ چادر سے منہ چھپائے ہوئے لیٹے تھے، ان کے پاس تھا ہی نہیں کہ دیتے لوگوں کا قرضہ ادا کرتے۔ جب حلوہ بیچنے والا بچہ، تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ آیا، وہ حلوہ فروش تھا۔ جب حلوہ بیچنے والا بچہ آیا تو بڑے میاں نے منہ کھول کر کہا، سب لوگوں کو حلوہ کھا لو، سب لوگ حلوہ کھا لو۔ سارا حلوہ خرید لیا۔ اب بچے نے کہا، مولانا صاحب پیسے دیجئے۔ تو پھر اس نے چادر اوڑھ کر منہ لپیٹ لیا اور دل ہی دل میں رونے لگے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، اب آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو بچہ چلانا شروع کر دیا، ہائے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے چادر اوڑھ لی، اب ہمارا ابا ہمیں ڈنڈا سے مارے گا، وہ پیسے مانگے گا، حساب لے گا۔ جب اس نے چلانا شروع کر دیا تو ان میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک شخص کو بھیجا، مولانا رومی فرما رہے ہیں، مولانا رومی کا یہ واقعہ حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا قرضہ ایک شخص اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا قرضہ، اس کا نام الگ الگ پوڑیا میں بندھا ہوا تھا، اور حلوہ بیچنے والے کے پیسے الگ تھے۔ انہوں نے اٹھ کر سب کو دے دیا اور کہا جلدی بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے خدا، یہ فضل و مہربانی تو اس سے پہلے بھی آپ کرنے کے پہ قادر تھے، جب یہ سب لوگ ہمیں گھیرے ہوئے تھے اور دل کشمکش میں اوپر نیچے ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے بندے، تیرے مجلس میں کوئی رونے والا نہیں تھا، تیرے مجلس میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ہمیں رونے کا انتظار تھا۔ معلوم آ کہ جب تک کوئی روتا نہیں ہے اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ کیفیت ہے نا، کیفیت ہوتی، کیفیت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جو ایمان پہ قائم رہنا چاہتا ہے، ایمان پہ قائم رہنا چاہتا ہے، وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب کو کثرت سے پڑھے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس میں حسن خاتمہ کے لیے اکسیر ہے، یہ خاتمے کے لیے، دیکھیں سب کچھ ہے نا خاتمہ ہے۔ ایمان پہ اگر خیر کے اوپر خاتمہ ہو جائے، اصل تو چیز خاتمہ ہے نا، خاتمہ خیر پہ ہو جائے اس کے اندر، تو یہ خاتمے کے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اتنی اس کی اندر تاثیر ہے کہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت بیان القرآن میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، اور بات کہ اس کے آپ کے ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، بلا شبہ آپ بڑے عطا کرنے والے ہیں۔ تفسیر رول مانی میں یہاں رحمت سے خاصا مراد ہے، یہ وہ عظیم الشان اور غیر محدود انعام ہے جو جہنم سے نجات اور دائمی جنت عطا ہونے کا ذریعہ ہے۔ کوئی مشکل تو کام نہیں، ایک ہم نے عمل کر لیا تو پابندی سے کر لیں، استقامت سے کر لیں، کچھ دن کیا، کچھ کرنے کے بعد چھوڑ دیا، یہ وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور دعا حضرت نے ہمارے سکھائی تھی، اس کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا کے بعد، وہ بھی ہمارے معمول میں ہے لیکن میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ حضرت والا نے ہمیں بار بار اس کی شروع کے دنوں میں، پہلے ہمارے جب حضرت والوں کو اللہ نے صحت دی تھی، عافیت دی تھی، تو یہ تاکید کرتے تھے، سکھاتے تھے۔ ایک اور دعا انہوں نے بہت تاکید سے سکھائی تھی، وہ سن لیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا، اے ام سلمہ، میری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے تھے؟ فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
یا مقلب، وہی دیکھو پہلا والا بھی قلب میں ربنا لا تزغ قلوبنا، یہاں یا مقلب القلوب ہے، قلب کی دونوں باتیں ہیں. قلب کے اندر ایمان روح ہے، روح ہی ایمان سے اگر تونگر رہے گی. دیکھیے آپ کا جو دماغ ہے نا جو فیصلہ کرتا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، آپ یقین جانیے کہ دماغ فیصلہ آپ کو روح کو دیکھ کے کرتا ہے. جیسے ایم آر آئی کرتے ہیں نا دوسرے کمرے میں ٹک 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 ہوتا ہے، وہ تو دوسرے کمرے میں ہوتا ہے، اس کے اندر یہ دماغ روح کو ایکس رے کرتی ہے، ایکس رے کر کے پھر فیصلہ کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا نہیں چاہیے. جس کی روح جیسی ہوگی، اگر وہ داغدار روح ہے، گناہ سے لت پت ہے، تو اس کے فیصلے غلط ہوں گے، اور اس فیصلے کے اندر آپ کو بظاہر تو کامیابی لگے گی کیونکہ وہ شیطان اس کی مدد کرے گا نا، لیکن لانگ رن کے اندر وہ انسان تباہ و برباد و زیرو ہو جائے گا. ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہم نے کپڑا مارکیٹ کے اندر دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے. میں کالج سے آیا تھا، میں نے دیکھا ملنے کے لیے بھی 2 مہینے ایک ایک مہینے بولتے تھے یار 15 دن کے بعد آنا، 8 دن کے بعد آنا، 10 دن کا. بڑے لوگوں کو دیکھا، اور ان کے آخری وقت میں دیکھا اتفاق سے ہمارے قبرستان میں ہماری جو ہاتھا بنا ہوا ہے وہیں ان کی سب قبر، ان کا بھی ہاتھا بنا ہوا ہے. ہم نے دیکھا آخری عمر میں وہ مارکیٹ نہیں آ سکتے تھے، پان منڈی میں جہاں پان اگانا شروع کر دیا. اب تو کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہے کہ یہ ہمارا جو وقت ہے نا قیمتی وقت ہے، اس کے اندر ہم اس کو غنیمت و نعمت سمجھیں، اور نعمت سمجھ کر یہ اعمال اپنی پابندی کے اندر کر لیں. اعمال کے بغیر نہیں بنے گی، لیکن اعمال کے اوپر تکیہ نہ کر لیں. ہمیں یہ تو ایک تار ہو گیا، نیگیٹو پازیٹیو، پازیٹیو ایک تار اور بھی ہے کہ ایسا تو نہیں ہم دن میں کسی کی دل آزاری کی ہے، بد نظری کی ہے، غیبت کی ہے، کسی کو ڈانٹا ہے، بچیوں کو ڈانٹا ہے، کسی کو بھی بات ایسی کوئی ایسی کی، عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جو کرایا ہوا ہے وہ سب دھل جاتا ہے، زیرو ہو گئے واپس. ارے کسی کے دل کو توڑنا، کسی کو ہرٹ کرنا، وہ تو ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، کعبۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں نا، جو کعبۃ اللہ کو روز ڈھائے گا، روز ہرٹ کرے گا، چاہے سالی کو کرے، بیوی کو کرو، بچوں کو کرے، رشتہ دار کو کرے، خالہ کو کرے، ساس کو کرے، دوستوں کو کرے، لین دین والے معاملے کو کرے. ہمارا لین دین والا معاملہ ہے، دیر سے ہم پیسے دے رہے ہیں، اور دیر سے تو معذرتانہ آواز تو برے، پیسے نہ دے، معذرتانہ بات تو کرے، اخلاق سے تو بات کرے. ہم اخلاق تو اتر جاتے، اخلاق سے نیچے آ جاتے. تو انہوں نے دعا کون سی سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے نا بخاری شریف کی روایت میں. لہٰذا دوسری دعا یہ پڑھتے ہوئے، اے دلوں کو بدلنے والا میرا دل کو دین پہ قائم رکھیے. اب تیسری بات کر کے میں یہ کتاب ختم کرتا ہوں، پھر تھوڑے سے ہم اشعار بھی سنتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی لیتے ہیں. تیسری دعا جو ہمیں حضرت والا نے سکھائی، دیکھیے یہ سب خاتمے کی دعائیں ہیں، آج خاتمے کا ہمارا بیان ہے نا. ہمارے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ان کی غذا الگ ہوتی ہے. ایک فاسق، دیکھیں دونوں مسلمان ہیں، 2 آدمی حج پہ گئے. ایک آدمی حج پہ جاتا ہے، وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض عمل نہیں کروں گا. ایک آتا ہے وہی سود کام، دنیا بھر کے چکر، یہ غیبت بد نظری تمام چیزیں کرتا ہے. وہ دونوں میں فرق نہیں ہوگا. وہ پہلے والا، ایک مثال کے طور پہ اگر بچے ہیں آپ کے، ایک بچے کو ماں کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا یہ کباب مت کھانا، یہ کھاؤ گے تمہیں نقصان کرے گی، وہ روتا ہے، کھاتا نہیں ہے، مانتا ہے بات. اور دوسرے 2 بچے وہ مانتے نہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں. تو جو مانے گا اس کو اللہ پیار کریں گے نا، ماں پیار کرے گی نا اس کو کہ میرا بیٹا دیکھو کھا سکتا تھا، میری بات مانتا ہے نہیں کرتا. ہم آنے کے بعد وہاں سے اللہ کی نافرمانی. تو یہ ان اولیاء للمتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آپ نے کیا عمرہ حج کر لیا وہاں پر، حضرت فرماتے ہیں نا کہ اگر وہاں آپ مدینہ منورہ میں بھی رہتے ہیں اور وہاں پر روزے مبارک پہ روز جاتے ہیں، لیکن اگر زندگی کے اندر تقویٰ نہیں تو آپ بہت دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی زندگی میں سنت نہیں تو بہت دور ہے، اور آپ نہیں جاتے وہاں، یہاں پر ہیں اور سنت کی فکر ہے، ایک ایک سنت کے اوپر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر سنت پہ عمل نہیں کرتے تو سنت والوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ میری سنت چھوٹ رہی ہے، مجھے یہ ایسا موقع دے دیجیے، یہ سنت میری زندگی کے اندر آ جائے. اس کی خالی اندر دل کی کیفیت بننی چاہیے. تو آخری دعا انہوں نے حضرت والا نے ہمیں سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا پھر نفس کی دعا ہے کہ تم نے ایسا نہ ہو کہ تم نیک کام کر لو، عمل کر لو، لیکن نفس تمہارے تقاضا پیدا ہو اور تم سب گناہ کر لو اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام تھے نا، یہ نزلۃ المجالس کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہر نبی نے یہ جو بکریاں اور یہ ہوتا ہے نا چرانا ہوتا ہے، یہ انہوں نے بکریاں جانور اس قسم کا جاب اللہ تعالیٰ نے اس سے لی تھی، کیونکہ یہ بکریوں کا ایسا حساب کتاب ہوتا ہے، جب چراتے وہ بکریاں کبھی یوں بھاگتی کبھی یوں بھاگتی. آپ نے گائیوں کو دیکھی، گائیں سینسیبل ہوتی ہے، بھینس میں عقل نہیں ہوتی. گائے ہوگی نا یوں چلتی ہوگی تو اپنا راستہ یوں بنا کے چلے گی، بکریاں ہوں گی نا ایک یوں ہوگی تو ایک یوں بھاگ جائے گی، ہے نا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ محنت کرتے رات کا، ان کو نیند کا تقاضا پیدا ہو گیا. اب جب نیند کا بہت تقاضا پیدا ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، میں اگر سوتا ہوں رات کو تو جنگل کے اندر بھیڑیا بکریوں کو کھا لے گا، میرا اژدہا وہ چوکیداری کرتے تھے. تو بہرحال وہ ان کو نیند آ گئی.
جب نیند آ گئی تو انہوں نے وہ دیکھا، اٹھ سو گئے، بہت سارا تھکن تھی ان کو. جب اٹھ کے دیکھا نا تو وہ بھیڑیا تھا، اور بھیڑیا اس کی چوکیداری کر رہا تھا، بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا. اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک کمال تھا نا، اللہ سے کلام فوراً کرتے تھے. اللہ سے کلام کیا کہ یا اللہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ویسی تم زندگی گزار لو، اور تم چاہتے ہو ویسے میں تمہارے معاملات کر دوں گا، تمہارے ساتھ معاملہ کر دوں گا. ایک اور واقعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک دودھ والا آتا تھا، اور اس کا شوہر جیولری کی دکان میں کام کرتا تھا، ایک جیولری کی دکان میں کام کرتا تھا. اب وہ جو دودھ والا آتا تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا، بڑا ہو گیا، کئی سالوں سے دودھ دے رہا تھا. اب دودھ دے رہا تھا تو ایک دفعہ وہ خاتون اندر وہ تپیلی لے کر گئی اور اس کو دودھ لینے کے لیے، تو اس نے ذرا شہوت کی نظر سے اس کے اوپر ہاتھ ٹچ کر دیا. اس کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا، میری اولاد کی طرح ہے، اتنے سال سے آتا ہے، بچوں کی طرح ہے. اس کا شوہر شام کو آیا، اس نے اس کو بات کی کہ یہ اس طرح ہوا اور میں آج بہت دکھی ہوں، اور یہ اولاد کی طرح تھا، اتنے سال سے دودھ دینے آتا ہے، آج اس نے میرے اوپر اس طرح نظر کی. تو خاموش ہو گیا. خاموش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، آج میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. جب جیولری کی میں دکان تھی، سونے کی تھی، ایک عورت آئی تھی چوڑیاں لینے کے لیے، میں اس کو چوڑیاں پہنا رہا تھا تو میری اندر بھی وہ شہوت کے تقاضے پیدا ہوا تھا، اور میں نے اس کو بد نظری کی وہ شہوت کی نگاہ سے دیکھا تھا. جو میں نے عمل کیا، اس کا رد عمل گھر کے اندر آ گیا. مجھے وہاں فیصلہ آباد، نے آپ کو بتایا نا، ایک فیصلہ آباد کے تاجر نے فون کیا، بڑا اچھا تاجر، بولا میرے بچے کا بہت معاملہ ہے. تو میں نے استخارہ کیا، تو میں نے کہا آپ کراچی آ جائیے. بولا میرے بچے کا معاملہ ہے. میں نے کہا مجھے تو تمہارا معاملہ زیادہ نظر آ رہا ہے. میں میرے اندر جو خرابی ہوگی، دیکھیں نا، ایک قانون شریعت ہے، ایک قانون فطرت ہے. قانون جو شریعت ہے وہ تو اللہ پاک سے معاملات ہے، جیسے اللہ پاک اس کو استغفار کر لیں گے، معاف کر دیں گے. لیکن قانون جو فطرت ہے، جو ہم نے کرنا ہے ویسے بھرنا ہے، جو کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہی واپس ریپیٹ ہو کر آنا ہے. ایکشن کا ریئیکشن، اور پھر کبھی کبھی تو چین ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اندر، ہے نا، اس کے اندر. تو کوشش یہ کرنی چاہیے میرے دوستوں کہ یہ حالات اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، ہم اپنی زندگی اپنی بارے میں سوچ کر، میں نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہ کریں، آپ اخبار نہ پڑھیں، حالات حاضرہ سے واقف نہ ہو، حالات حاضرہ سے واقف رہیں. واقف رہنا اور بات ہے، اور بغیر سنے سنایا بہت زیادہ باتیں کرنے، میری اپنی کمزوری میں بتا رہا ہوں، جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو باتیں منہ سے نکل ہی جاتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کبھی کبھی فیصلہ ایسا، یہ زبان ہی ایسی ہے نا، جنت میں جہنم میں لے جائے گی. زبان سے ہی معاملہ خراب اچھا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کسی کوئی ہرٹ ہو گیا وہاں پر، کوئی اللہ والے دوستوں ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سب ایک طریقے کے تو لوگ نہیں ہوتے. لیکن بہرحال ہم الحمدللہ، میں ایک خوشخبری سنا دوں، میری طرح جو سفید بالوں والے بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں، یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں. آپ قاضی بھی تھے. جب میرے فیملی کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بال کو ڈائی نہ کریں، بال کو سفید رکھیں، سفید بال رکھیں. اور سفید بال رکھنے کے لیے ہمارے اس کے اندر بہت سارے فضائل آتے ہیں. میرے والد صاحب کا بھی تھا، سب کا اسی طرح حساب تھا. اور میرے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کلر نہیں کیا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجیے، شاید آپ کو بھی اس کا شوق ہو کہ یہ وقت تو سب کو آئے گا نا. یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ ایک محدث گزرے ہیں. آپ قاضی بھی تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا. جب ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا گزری، تو انہوں نے فرمایا جب میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ عدالت میں ہوئی تو مجھ سے فرمایا، او گنہگار بوڑھے، تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تجھے کون میرے عذاب سے بچائے گا؟ میں نے عرض کیا یا رب العالمین، مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی حدیث پہنچی ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے عبد الرزاق نے کہا، عبد الرزاق سے محمد نے کہا، محمد سے زہری نے کہا، زہری سے عروہ نے کہا، عروہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا، اے اللہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا، جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا اور اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کر لوں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا اور میں اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کر لوں، لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر اس کو معاف کر دیتا ہوں. یہ سند کے ساتھ پوری حدیث آپ کو میں سنائی، پوری
اس کے لیے کہ یہ بہت اہم ہے. اہم اس کے لیے ہے کہ اس کی ذرا سا ہمارے حضرت والا فرماتے تھے آپ بال کو کلر کیجئے, منع نہیں کرتے تھے, لیکن بلیک نہ کیجئے, اس کا جو براؤنش کلر تھوڑا تھوڑا براؤنش ہوتا ہے وہ کیجئے, لیکن کوشش کیجئے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے. جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اس بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں کئی جگہوں پر ہمیں لوگ رسپیکٹ ہی کرتے ہیں نا, جاتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا, سفید اور کالے کا کیا کرنا ہے. ایک حدیث ہمیں مل گئی, جب حدیث مل گئی تو ہمیں اس کی فکر کر کے, یہ کتنی بڑی ہمارے پاس نعمت ہے اس کے اندر. اپنے فرمایا جو شخص اسلام کی عادت بوڑھا ہوا اور میں اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں, لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر اسے معاف کر دیتا ہوں. اور یا رب العالمین آپ کو معلوم ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور آپ نے بتلا دی, اس بڑھاپے کی وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں, اور پھر یہ جنت میں داخل کر دیا. تو اللہ سے تعالیٰ سے امید ہے کوئی نہ کوئی ایسی, ہمارے اعمال تو ایسے ہے نہیں, ہم نے کچھ کر تو سکے نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں کیا لائے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ چیز نہیں, کوئی ایسا اعمال پیش کرنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس. کچھ اشعار سنا دیں گے کچھ. یہ غذائے اولیاء کے بارے میں سن لیجئے. ارشاد فرمایا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا. دیکھیے اب یہ گریجویشن والی کلاس ہے. اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا 9:30 بجے ختم ہو جائے گا نا, 1 گھنٹے کا ہوتا ہے 8:30 9:30 بجے. اب یہ سینئرٹی کے لیے لیول کی اوپر کی لیول کی بات ہے, ورنہ یہ اوپر سے گزر جائے گی اگر نہیں سنیں گے. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے. اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ کو راضی کے بغیر نہیں بات بنے گی. اللہ کو راضی کریں گے تو اولاد کا سکھ ملے گا, مال کا سکھ ملے گا, صحت کا سکھ ملے گا, سب طرف سے سکھ ملے گا. ہم اپنے اللہ سے کب تک جھگڑا کرتے رہیں گے, کب تک نافرمانی کرتے رہیں گے. نافرمانی کر کے چاہیں گے کہ ہمیں راحت ملے, سکون ملے, نہیں مل سکتا, کبھی بھی نہیں مل سکتا. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے. یہ غم اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی غذا ہے. ہم کر سکتے تھے بہت نافرمانی, گناہ کر سکتے تھے, نہیں کیا, اس کے اندر اس کا غم ہوگا نا کہ یہ تو ہم کر سکتے تھے, فلانا کر سکتے تھے, اور نہیں کیا, اس کا جو غم ہے. یہی اللہ والوں کی صفات ہوتی ہے. عبادت, حج اور عمرہ فاسق اور گنہگار بھی کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ عبادت غذا فاسقوں کی بھی ہے اور دوستوں کی بھی ہے. تو یہ غذائے عبادت دوستوں اور نافرمان دونوں میں مشترک ہے. تو جو چیز ہے وہ اولیاء اللہ کی امتیازی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی غذا ہے, یہ گنہگاروں کے حصے میں نہیں ہے. اگر گنہگار بھی یہ غذا کھانے لگے, یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے لگے, تو گنہگار اور فاسق نہ رہے گا, ولی اللہ ہو جائے گا. اس کی دلیل ہے ان اولیاء الا المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سال حج, عمرہ وغیرہ اور ذکر اور تسبیحات والا, نوافل اور تلاوت والا, لیکن گناہ سے نہ بچنے والا میرا ولی نہیں ہو سکتا. آپ سب کچھ کر لیجئے, اگر گناہ سے نہیں بچتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مزمل پڑھیے, رزق ملے گا اور گناہ بھی کیجئے. گناہ رزق ملے گا تو اس کی برکت اڑ جائے گی, مسائل ایسے آ جائیں گے اس کے اندر, ہے نا. آپ کو تو اللہ سے دوستی کرنی ہوگی نا, اور دوستی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جی بیٹا, کچھ ہمارے ماشاءاللہ عمر فاروق آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ محروم نہ رہیں, کچھ اشعار ان سے سن لیں. جزاک اللہ بھائی. حضرت خالد اقبال طیب صاحب کا ہی کلام ہے. جی. جب پہلی مرتبہ حضرت والا کی محفل میں یہ اشعار, 5 اشعار کی غزل ہے, ٹوٹل 5 اشعار ہیں. اچھا. آپ غالباً ہم ساتھ موجود تھے, منگل کا درست تھا, منگل اور اتوار کو آیا کرتے تھے. جی جی جی. اس کی شرح میں حضرت والا رحمہ اللہ علیہ نے, آپ کو یاد ہو, کئی مجالس اس کی شرح کرتی رہی. پہلا شعر ہی 20 مرتبہ سنا تھا اور اس کی تشریح ہی کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے تھے. میں بہت اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں. ارشاد. کچھ اپنا درد و غم دے دو, کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. اس کی تشریح کر دیجیے. بڑے کانٹراڈکٹری قسم کا شعر ہے, تعدادات سے بھرا ہوا ہے. ہم ایک طرف مانگ رہے ہیں کہ کچھ اپنا درد و غم دے دو, تو ساتھ میں مانگ رہے ہیں کہ دل شاد ہو جائے, یعنی کہ دل خوشی سے بھر جائے. کون سا غم ہے جو دل کو خوشی سے بھر سکتا ہے؟
وہ غم جو اللہ کے راستے میں نافرمانی سے بچنے سے آتا ہے، وہ غم جو حق پہ کھڑے ہونے سے آتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی مخالفت کی صورت میں، کبھی اپنے نفس کے تقاضے کے اوپر عمل نہ کرنے کی صورت میں جو درد آتا ہے، وہ درد حقیقت میں اندر آپ کو مسرت دے دیتا ہے. کانٹا ہاتھ میں چبھتا ہے لیکن گلاب کی مہک دل معطر کر دیتی ہے، تکلیف بھول جاتے ہیں آپ. دیکھنے میں بظاہر کباب کھانے والے کی آنکھوں سے گرتا پانی آپ کو کہتا ہے کہ وقت کتنی مرچیں کتنی تکلیف میں، لیکن اس کو پوچھو کہہ رہا بڑا مزے کا کباب کھا رہا ہوں. تو درد و غم اللہ کے راستے میں وہ آپ کے دل کی کیفیت کو معطر کرتا ہے، منور کرتا ہے، خوشیوں سے بھر دیتا ہے. وہ خوشی جو ظاہراً آپ اس کا اظہار ظاہر میں نہیں کر پا رہے ہوں گے، دیکھنے والے تو یہی سمجھیں گے بڑی تکلیف میں ملا ہو گیا ہے، ابھی کہاں جائے گا اور کیا کرے گا، اور لوگ باغ مولوی صاحب بولیں گے کیا ٹخنے سے شلوار اوپر کر رکھی ہے اور کیا تم نے یہ جو ہے نا وہ اولیاء بنا رکھا ہے اپنا. لیکن یہ ساری باتیں سن کر آپ اس کو برداشت کریں گے. وہ جو غم لوگوں کی زبان سے آپ کو ملے گا، اس غم کے بدلے آپ کو دل میں مسرت ملے گی، خوشی ملے گی. رائچسنس کے اوپر، حق کے اوپر کھڑے رہنے کی وجہ سے آئینہ دیکھ کر مطمئن جو آپ کا قلب ہوگا وہ دل شاد ہوگا آپ کا. تو یہ کچھ اپنا درد و غم دے دو. یہ ایسا درد اور غم ہے کہ اس کو ملنے کے بعد آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. پھر دوسری کانٹراڈکٹری، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اب یہ کون سی قید ہے؟ مطلب ایک طرف قید مانگ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آزاد ہو جائیں. میں مطلب اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ گناہ گار کی حیثیت سے میں اپنے نفس کا قیدی ہوں، میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں، میں اپنی انا کا قیدی ہوں، میں اپنے سو کالڈ اصولوں کا قیدی ہوں. کہیں میں اپنے مزاج کا قیدی ہوں، کہیں میں اپنے خواہشات کا قیدی ہوں، کہیں میں دنیا کی اپنی مانگ کا قیدی ہوں. لیکن ایک قید آپ کو ان ساری قیدوں سے آزاد کر دے گی، وہ اللہ کی قید، یعنی کہ قیود، ضوابط جو اللہ نے بتا دیے کہ ان قیود و ضوابط کی بنیاد پر زندگی گزار لو. دنیا سجن المومن، مفتی صاحب صحیح عرض کر رہا ہوں؟ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں نا، نارمز ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک قید ہے جو مانگ رہے ہیں کہ اس ایک قید میں اللہ پاک ہمیں لے لیجئے. کیونکہ اصل میں یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے. تو اس ایک قید میں مانگ رہے ہیں کہ یہ ایک قید آپ ہم کو دے دیں تاکہ میں باقی ساری قیدوں سے آزاد ہو جاؤں. کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی، اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی، تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں. تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں. ہمارے شیخ و مربی شیخ اول حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، ایشیا یعنی یورپ، رنگون، امریکہ، کراچی، لاہور، ملتان، بہاول نگر، اور ایک یہاں بیٹھے ہیں آپ، دیکھیں کتنے نگر آباد ہو گئے. یہ شیخ کی تعریف میں بھی ہے. تم اگر یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنی پاتے رہو گے، اور محبت کا پھل جب وہ پانے لگے ہمیں چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے. اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی،
تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں، جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دیں نہر خون دل، جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دیں نہر خون دل، تو راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائیں، تو راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائیں. یہ اشارتاً آپ کو سمجھانے کے لیے فرحاد کی مثال دے رہے ہیں. فرحاد کو غالباً اس کے عشق شیریں میں چیلنج ہوا تھا، اور اس نے تیشہ یعنی کہ ایسا اوزار جو چٹانوں کو پھوڑ دیتا ہے، جیسے آپ کدال، پھاوڑا، چھینی کچھ بھی سمجھ لیں، تو اس نے پہاڑوں میں کھدائی کری تو دودھ کی نہر بہہ گئی نا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر اس نے تو تیشہ لوہے کا استعمال کیا تھا، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم عزم کا تیشہ اٹھائیں اور نفس پہ ضرب لگائیں اور اپنا خون جگر بہائیں کہ وہ آرزوؤں کا خون کریں جو حرام آرزویں ہیں، جو نفس کی خواہشیں ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ خواہشات طبعیہ غیر شرعیہ نفس ہے. تو ہم ان چٹانوں کو جو ہمارے نفس کی خواہشات کی چٹانیں ہیں، اس پہ اپنے عزم کا تیشہ کدال چلا دیں. اس سے ہمارا جو وہ خون جاری ہوگا اس ارمان کا، وہ مثل ہے ایسے جیسے فرحاد نے تیشہ چلایا تو دودھ کی نہر چل پڑی تھی. جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دے نہر خون دل، تو راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائے. کرامت یہ نہیں جانے سخن کی، گر تو پھر کیا ہے. کرامت یہ نہیں جانے سخن کی، گر تو پھر کیا ہے. کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں، کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں. شیخ کی قدر کو سمجھیں اس سے. شیخ، یہ شیخ کے لیے ہے. جان سخن یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے. بھائی اقبال شکور کے پاس آئے ہوئے نا، آپ کے شیخ کے پاس آئے ہوئے ہیں. ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے نا. یہ کرامت ہے شیخ کی کہ اس کی مجلس میں آنے والے لوگ جو صحیح سے دو باتیں نہیں کر سکتے تھے، جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں تھا، وہ آج ارشاد اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کے کانوں تک اتارنے رہے ہوتے ہیں. کرامت یہ نہیں جانے سخن کی، گر تو پھر کیا ہے. کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں. اور مقطع کا شعر یعنی آخری شعر غزل کا. نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں تائب، نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں تائب. دل برباد میں آ کر جو وہ آباد ہو جائیں، دل برباد میں آ کر جو وہ آباد ہو جائیں. دل تباہ و برباد کر لیا گناہوں میں، مسخ ہو گیا، سیاہ ہو گیا، لیکن جب اس کی توفیق سے توبہ ہوئی اور ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے گرا تو جس دل نے بولنا چھوڑ دیا تھا وہ لبوں کو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو
دل محسوس کر لیتا ہے کہ کوئی دل میں آ گیا ہے. دس از دا تھرون فار دا کنگ آف آل کنگس. تو اس دل پہ صرف وہی رہ سکتے ہیں اور اس دل کا چلنا انہی سے ہے. اور وہ ایک اجڑے ہوئے دل میں جو کہ جیسے مطلب اس سے زیادہ کیا پستی میں گروں گا تب بھی وہ مجھے وہاں سے اٹھاتے ہیں, توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور پھر دل میں آ کے اور آباد ہو جاتے ہیں. کہ وہ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں تائب, دل برباد میں آ کر جو وہ آباد ہو جائیں. کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. ماشاءاللہ. ہماری اگر اینالائز کریں نا تو حب دنیا اور کراہت الموت, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے چکر میں ہم نے ہمارے اعمال, ہمارے معاملات, ہر چیز کے اندر ہم ایک طرف کر دیتے ہیں, اچھا برا جیسے بھی ویسے کر لیتے ہیں. دیکھیے مال تو ہے نا اپنی قسمت سے ملے گا. اگر مال محنت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اگر یہ 49% ہے اور 51% اللہ ہے تو یہ 49% بھی دنیا نہیں ہے, پھر وہ اللہ کی ہے, وہ عبادت ہے. لیکن اگر وہ کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, منوڑا کے ماڑی سے منوڑا جانا ہے, وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈبو دے گی. ہمیں ڈبو دیا ہے. دیکھو وہاں پر تیمور لنگ تھا نا, دہلی آیا. تیمور لنگ, آپ نے اس کا تاریخ کے اندر واقعہ سنا ہے نا, تو اس کو گانا سننے کا بڑا شوق تھا. تو اس نے دہلی آ کر پہلے تو دہلی کو تباہ کر دیا, ہزاروں لوگوں کو شہادتیں ہوئی. تو اس نے جب فارغ ہوا, ریلیکس ہوا نا, تو اس نے کہا کہ سب سے اچھا گویا کون ہے, اس کو لے کر آؤں, کلاس کا گانا گاتا ہو. تو ان کو بڑی وہاں ریسرچ کی, ڈھونڈا تو پتہ چلا ایک مل گیا بندہ, اور بڑا زبردست گاتا تھا. وہ تیمور کے پاس آیا اور گانا گاتا رہا. تیمور مست تھا, سنتا رہا, اور ایسی اس کو مزہ آئے, کئی بہت تعجب ہوا, متاثر ہوا. پھر اس شخص کو, اس نے گانے والے کو بلایا, اور گانے والے کو بلایا تو دیکھا تو وہ نابینا ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دولت ہے. میرا نام دولت ہے. تو بولا دولت بھی کبھی نابینا ہوتی ہے؟ ہاں. بولا نابینا ہوتی ہے. دولت تو نابینا ہوتی جب تو لنگڑے کے گھر میں ہے. وہ تیمور لنگتا نا, لنگڑا تھا پاؤں سے, وہ پاؤں سے لنگڑا تھا. تو وہ تو لنگڑا تھا, وہ تو مست تھا, مذہوب ٹائپ کا تھا. تو اس نے کہا کبھی یہ تو یہ دولت تو اندھی ہے, آنا جو ہے وہ آئے گی. آپ ہمیں صرف اپنی عزت بچا کر اخلاق کے ساتھ, اچھے حالات کے ساتھ, اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے, یہ اللہ پاک کی عزت دیں گے, اللہ پاک کام چلائیں گے, اللہ پاک برکت دیں گے. اسباب اتنے اختیار کریں کہ ہمارے جو فرائض ہیں, کام ہیں. ہمیں وہاں جدہ میں تھے نا, تو ہر عرب ہم سے, پاکستانی سے ناراض ہوتا تھا. وہ کہتے تم لوگ کاہلی مسلمان ہو, اچھے مسلمان نہیں ہو. کیونکہ ہم مارکیٹ میں بیٹھتے تھے, اذان سنتے تھے, ایک اذان ہو گئی, پھر کہتے جاتے مسجد میں جاتے, آخری وقت میں پہنچتے تھے. یہ اذان وہاں جا کے مارکیٹ میں بند کر کے دکانوں کو سوچتے وہاں پہنچتے تھے. ہم گراہک کا انتظار کرتے تھے, ابھی نمٹا لیں, ابھی ختم کر لیں, فلانا کر لیں, ہے نا, ہم اس میں لگے ہوئے رہتے تھے. تو یہ بہت میں وہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑا کاروبار کرتے تھے جدہ کے اندر, بڑی ان کی بہت بڑی تجارت تھی. وہ بھی جب آتا تھا, ایک دو میں نے آپ کو سنایا بھی, ہمارے ساتھ میں ایک ابو بکر باگیش کر کے تھا. آپ کپڑا مارکیٹ کے 10-20 بیپاریوں کو لے لینا, وہ ایک بیپاری کے برابر تھا. تو ایک دن وہ اداس بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کیا بات ہے, آج کاروبار بالکل سناٹا مارکیٹ میں لگ رہا ہے. کہ آج تو میں بہت خوش ہوں. وہ قرآن شریف ساتھ میں رکھتے تھے, جہاں مندہ ہوا, دیکھا نہیں, گراہک نہیں ہے, آدھا گھنٹہ 15 منٹ کے اندر چہل قدمی بھی نہیں, تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے. یہ خوش ہوتے تھے اور ہم غمگین ہوتے تھے, بہت مندہ ہے. ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کل کتنا کمایا ہے, کتنا کل کسٹمر آئے, ہمارے پاس کیا, ہم شکر نہیں ہے ہمارے پاس. مفتی محمد شفیع صاحب تھے نا, ان کی بہن, ان کی بیٹی حضرت تقی عثمانی صاحب کی بہن حضرت کے پاس آئی, ان کے والد صاحب کے پاس, مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس. کہا کہ ابا جان
بھجان یہ دھاڑ ہے نا یہ بڑی تکلیف دے رہی ہے مجھے نکالنے کا. ان کی اس وقت پرانی بات ہے 50 سال کی عمر ہوگی حضرت تقی عثمانی صاحب کی بہن, اور کہا کہ یار یہ دھاڑ ہے بڑی تکلیف دیتی ہے, یہ عجیب دھاڑ ہوتی ہے, جب آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے اور جاتی ہے تو بھی تکلیف دیتی ہے. تو حضرت نے مفتی صاحب نے فرمایا تم کو یہ تو یاد ہے آتی ہے اور جاتی ہے تکلیف, تم نے 50 سال تک اللہ کے مشین کو چلاتے رہے اور کھاتے رہے, اس کا شکر نہیں ہے تمہارے پاس, اس کا تو تمہیں یہ ہے. ہمارے دراصل شکر نہیں ہے ہمارے پاس, ان کے پاس شکر ہے, ان کے پاس استخارہ ہے, ابھی بھی سنت ان کے وہاں زندہ ہے بہت ساری. میں نے ہمیشہ کہیں نہ کوئی نہ کوئی مثال دی ہے. ہم مفتی صاحب 9:30 بج رہے, تھوڑی سی آپ بیان کر دیجیے. اور ہاں اچھا دعا کروا دیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا ذکر کروا لیں پھر. بس یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ کو تو واقعہ پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی اتنے بڑے شیخ جیلانی, ان کے پاس بھی شیطان نے جس طرح ان کو ڈوز دینے کی کوشش کی, کہا کہ تمہیں نمازیں معاف ہیں, تم نے عبادت وہاں تک کر لی ہے, اس کو بھی انہوں نے چکر دینے کی کوشش کی. تو ہم تو وہ گنہگار لوگ ہیں, آپ یہ نہ بیٹھ سکون سے نہ جائیں, استغفار کیجئے, روتے رہیے اللہ سے, کب شیطان ہمیں پٹک دے گا پتہ نہیں ہے نا. ایک حکایت مولانا روم کی سن لیجیے, اس کے بعد میں ختم کر لیتا ہوں, 5 منٹ کا ذکر کریں گے پھر دعا کروا لیں گے, ٹھیک ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیرے رات میں گھر سے نکلا, اندھیری کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا. کیچڑ سے اٹھ کر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا. ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا. کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا. اپنے گھر کے دروازے پر اس نے ایک شخص اس کو ملا. اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا. چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا. اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا. وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا. مسجد کے دروازے پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا. نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا. نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑائے. جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی شخص سے پوچھا, آپ کون ہیں؟ اجنبی شخص نے بولا, سچ بتاؤں میں شیطان ہوں. یہ سن کر اس نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے پوچھا, تجھے تو میری نماز رہ جانے کی خوش ہونا چاہیے تھا, میری نماز رہ جانے کی پر خوش ہو جانا چاہیے تھا, پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس شیطان نے جواب دیا, جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے. جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے خاندان کو بخش دیا. مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو پھر ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تعالیٰ تیری سارے گناہوں کی مغفرت نہ فرما دے, اس لیے میں چراغ لے کے آیا ہوں کہ تو بغیر کے گرے مسجد سے. تو شیطان ہے نا آخری وقت تک یہ لگا ہوا رہے گا, کچھ سکون بیٹھنا نہیں ہے, فکر میں لگا ہوا رہنا ہے. گناہ سے بچنے کا غم محبوبیت کا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ولایت کے لیے قبول فرماتے ہیں اس کو لا الہ کی تکمیل کی توفیق دے دیتے ہیں. پھر وہ غیر اللہ پر نظر نہیں ڈالتا اور نظر بچا کر زخم میں حسرت کھاتا ہے اور غم میں تقویٰ اٹھاتا ہے. اس غمزدہ حسرت بھرے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا پیار عطا کرتے ہیں. جیسے کسی بچے کو اس کی ماں نے منع کر دیا کہ بیٹا تم کباب نہ کھانا, یہ تمہارے لیے مضر ہے, لیکن اس کے دوسرے بھائی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اس کے سامنے کباب کھا رہے ہیں. وہ للچا کر رو رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کروں گا چاہے جان جاتی رہے. تو بتائیے ماں باپ اس بچے کو پیار نہیں کریں گے؟ ایسے ہی اللہ والے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے خدا اگر حسینوں سے نظر بچاتے بچاتے موت بھی آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو بتائیے کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ ایسے زخمی دل کو پیار نہیں دیں گے؟ ارے اتنا پیار دیں گے جس کو دل ہی محسوس کرے گا. ارشاد فرمایا کہ ایئر کنڈیشن کے 2 کام ہیں. دیکھیں اب یہ ہمارا رمضان شروع ہو رہا ہے, شعبان آ گیا. اب شعبان میں ہمارے رمضان میں جو سب پہلا ہماری تاکید کرتے ہیں تمام ہمارے مشائخ حضرات ہیں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جتنا ذکر کرتے ہیں اس کو ذکر کو بہتر بھی کر لیں, کوانٹٹی بھی بڑھا دیں اور کوالٹی بھی بڑھا دیں. تو اب یہ شعبان سے یہ تیاری شروع کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے پھر ہمارا لا الہ کا ذکر ہے ابھی نا, تو سن لیجئے اس کو. ارشاد فرمایا کہ ایئر کنڈیشن کے 2 کام ہیں, گرمی کو باہر پھینکنا ایک, اور کمرے میں ٹھنڈک پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کا جو
ایئر کنڈیشن ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے بھی دو کام ہیں. لا الہ سے غیر اللہ کی گرمی کو قلب سے باہر نکالنا، اور گرمی کے ساتھ اندھیروں کو بھی نکالنا. اس کے بعد پھر الا اللہ سے قلب میں ٹھنڈک بھی عطا ہوتی ہے اور نور اور اجالا بھی پیدا ہوتا ہے. بس جو لا الہ سے گرمی کو قلب سے باہر نہیں پھینکتے اس کا قلب الا اللہ سے ٹھنڈا نہیں ہوگا. آج کل اکثر لوگ لا الہ کی ضرب تو پھس پھس ہی لگاتے ہیں اور الا اللہ کی ضرب زور سے لگاتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے بچنے کا مجاہدہ اور مشقت کم اٹھاتے ہیں. یعنی غیر اللہ سے بچنے کا مجاہدہ اور مشقت کم اٹھاتے ہیں، اور ذکر و عبادت کا خوب اہتمام کرتے ہیں. ذکر کسی کو بتائیے تو فوراً کر لیں گے، گناہ سے بچنے کی بات کیجئے تو وہاں اس کی ختم ہو جاتی ہے بات. عبادت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کی ہمت چوری سے وہ صاحب نسبت نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بنیاد کثرت ذکر پر نہیں ہے، صرف گناہ چھوڑنے پر ہے. ایک شخص 1,00,000 ذکر اللہ اور ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، لیکن سڑکوں پر کسی کالی گوری کو نہیں چھوڑتا، بدنگاہی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان دیتا ہے. یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہے. اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو ان کی لیلاؤں کو کبھی نہ دیکھتا. مولا کو پانے والا لیلا چور نہیں ہوتا، سورج کو پانے والا ستارہ چور نہیں ہوتا. جس طرح کا دنیاوی بادشاہ اور سلطان کے بارے میں یہ خبر آ جائے کہ اس نے ایک سبزی والے کے ٹھیلے سے ایک آلو چرا لیا ہے تو اس کا کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ایک بادشاہ جو کروڑوں کی سلطنت رکھتا ہے آلو چور نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ مولا اور خالق نمکیات لیلا اور کائنات کے دل میں ہوگا، وہ لیلا چور نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیاوی حسن اس کے دل میں کوئی وقت نہیں رکھتی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارا اللہ کیسے تگڑا ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ جتنا آپ کا لا الہ تگڑا ہوگا اتنا ہی اللہ تگڑا ہوگا. غیر اللہ سے دل جتنا پاک ہوگا، غیر اللہ سے دل جتنا پاک ہوگا اتنا ہی اللہ کی تجلی سے معمور ہوگا. بس غیر اللہ سے جان چھڑانے میں جان لڑا دو، حسینوں سے بچنے میں جتنا غم اٹھاؤ گے اس غم سے جتنا دل شکستہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی تجلی دل میں ذرہ ذرہ میں نفوذ کر جائے گی. مثبت ذکر یعنی عبادت نافلہ کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے. جس وقت گناہ سے بچنے میں، حسینوں سے نظر بچانے میں، غیبت، بدگمانی اور تمام گناہوں سے بچنے میں دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اس وقت وہ نور ذکر دل کے ذرے ذرے میں اتر جائے گا. لہٰذا جو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کا دل معمور ہو جائے وہ لا الہ کی نجات حاصل کرے، ورنہ قلب میں حسینوں کا نمک حرام اور دنیا کے تمام گناہ، اللہ کا اسلام و پیغام اس دل کے اندر ہوگا تو کبھی اللہ کی ولایت اس کو نہیں مل سکتی، ناممکن ہے. لا الہ الا اللہ کا ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں 2-3 منٹ، ٹھیک ہے. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ اسیا، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah, 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 Allahu Allah जल्ल जलालहू। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल्ल जलालहू। अल्लाह 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 Allah, 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 Jalla Jalaluhu. الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مبارک ساعتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ان مبارک مہینوں کی مبارک ساعتوں کو مبارک اعمال سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ برے وقت سے، بری گھڑی سے، برے اعمال سے، برے وقت سے، برے مواقع سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہر چھوٹی بڑی برائی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا خاص قرب، تعلق، محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما دیجئے۔ تمام دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجئے۔ سب کو بامراد لوٹائیے۔ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ مصائب کو، مسائل کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اپنے قدرت و طاقت، فضل و کرم سے ختم فرما دیجئے۔ ہر ایک کو نجات نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے شیخ کی عمر میں، زندگی میں، نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو اے اللہ اپنے شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ شیخ کے فیض کو عام فرما دیجئے۔ ہم سب کو بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اس کے لیے ہم سب کو صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محرومی کے ہر سبب سے محفوظ فرما دیجئے۔ ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجئے۔ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجئے۔ اپنی پسندیدہ لوگوں جیسی کلمہ والی موت نصیب فرما دیجئے۔ کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجئے۔ دنیا آخرت کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے، بے بسی سے، محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ جتنی دنیا آخرت کی خیریں آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے۔ جن جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔